بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں دشمنوں سے مستور رہنے کا اور دشمن کو مغلوب کرنے کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں، جس عمل کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس عمل کو درج فرمایا ہے اور اس عمل کی تعریف فرمائی۔ دشمن کے مقابلے میں یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ چھپائیں گے بھی، محفوظ بھی رکھیں گے اور دشمن کو مغلوب بھی کریں گے، اور پروردگار عالم آپ کی حفاظت کا ایسا نظام قائم فرمائیں گے کہ حیران کن۔ گنجینہ اسرار کتاب ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی میں اس عمل کو لکھا ہے۔ تو ایک تو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کا اور مستور رہنے کا عمل ہے، اور دوسرا حضرت نے دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل پیش فرمایا، اور وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑا پرتاثیر عمل ہے دشمن کے مقابلے میں۔ اگر کوئی مسلمان اس عمل کو دشمن کے خلاف کرتا ہے، دشمن کا تصور کر کے، تو پروردگار عالم ہر طرح کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم فرمایا، اور خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں ہی اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے ایسی حفاظت فرمائی، ابتدائے ایام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اخیر تک دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنوں میں دشمن، پرائیوں میں دشمن، منافقین کی ریشہ دوانیاں، اور اسی طرح یہود بے بہبود کی ریشہ دوانیاں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال پہنچانے کے لیے، حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہر آنے والا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوید سحر بن کے آتا تھا۔ تو برادران عزیز، اسی طرح دشمن کی نظر سے مستور بھی رہو، اور دشمن کی اگر نظر بد لگ جائے، حاسد کی اگر نظر بد لگ جائے، تو حضرت نے ایک چھوٹا سا اور بڑا زود اثر عمل پیش فرمایا ہے۔ ہلدی کے حضرت نے فرمایا جو گرہیں ہوتی ہیں، 3 گرہوں کے اوپر اس عمل کو کیا جائے، اور پھر آگ میں ڈال کر نظر بد کے مریض آدمی کو اس کی دھونی دلوائی جائے، تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیں، نظر بد کا مریض محفوظ ہو جائے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، معتدل مذہب، جس کو صراط مستقیم کہا گیا، راہ اعتدال کہا گیا، اور اس امت کو امتاً وسطا کہا گیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بڑے سلیقے سے کرنا پڑتا ہے، بے سلیقہ اور بے ڈھنگی دشمنی نہیں
کہ اگر کسی سے مخالفت ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے ہر ظلم روا رکھا جائے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اسی زمانے میں جبلہ غسان کا ایک بادشاہ تھا۔ جب ملک شام میں فتوحات ہوئیں تو اسی دور میں یہ جبلہ مسلمان ہوا تھا، اور مسلمان ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف آیا، حج کی غرض سے طواف کر رہا ہے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بادشاہانہ غرور اور تکبر کے ساتھ، اللہ کے سامنے بھی اور بیت اللہ شریف کے سامنے، جہاں کہ اللہ رب العزت کے غیر کا تصور نہیں آنا چاہیے، وہ ہیبت اور جلال کا مقام ہے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک اموی بادشاہ کہنے لگا، جناب آپ کی کوئی ضرورت؟ حضرت نے کوئی توجہ نہ دی، اس کی بات کی طرف کان نہ دھرے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے۔ پھر چکر کاٹ کے آئے، اس نے کہا، جناب آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی ضرورت میں آپ کی خدمت کروں؟ حضرت نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو اس نے پھر سوال کیا۔ حضرت نے کہا کہ آپ کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ اس نے کہا، حضرت آپ تو نیک آدمی ہیں، آخرت تو آپ کی بھلی ہے، دنیا کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی کہ یہ گھٹیا سوال اس عظیم ذات سے کیسے کروں، اور میں آپ کے سامنے دنیا کا سوال کروں؟ اور دیکھ، بیت اللہ شریف کے سامنے یہاں تجلی الہی نازل ہو رہی ہے، حضوری کی ایک کیفیت ہے، میں اس رب کریم کو چھوڑ کر آپ سے سوال کروں گا؟ اللہ رب العزت کے غیر سے اس موقع پہ سوال ہوگا۔ اسی لیے دعا کی عادت بناؤ، اپنے کام اللہ سے کرواؤ، دن بدن ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ جس قدر دعاؤں کا اہتمام ہوگا، آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اللہ پر یقین بنتا چلا جائے گا، اور دنیا کی تسخیر ہوتی چلی جائے گی، دنیا مسخر ہو کر قدموں میں پڑے گی۔ تو جبلہ جو بادشاہ تھا وہ چل رہا ہے، بڑے فاخرانہ انداز سے، اس کی جو چادر تھی وہ نیچے گھسٹ رہی ہے، متکبرانہ انداز ہے۔ ایک بدوی آدمی، غریب آدمی تھے، دیہات کے رہنے والے، وہ پیچھے سے گزر رہے تھے تو اس کی چادر پہ ان کا پاؤں آ گیا۔ خدا کی پناہ، بادشاہ کو وہ غصہ آیا، اس نے نکالی، ایک دھول رسید کر دی، دھپڑ لگا دی اس غریب آدمی کو، بڑا غصہ۔ وہ غریب اور بدوی اور فقیر آدمی وہاں سے چلا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت، میرے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی چادر پہ کپڑا آیا تو وہ تو بڑا طیش میں آ گیا اور مجھے دھول رسید کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلایا، فرمایا، جی جناب، آپ نے کیوں دھپڑ لگائی ہے اس کو؟ اس نے کہا، حضرت ہم جس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں جو ہماری بادشاہت کا روب و داب ہے وہ تو اس طرح ہے کہ اگر یہ کام میرے ملک میں کوئی میرے ساتھ کرتا، بادشاہ کی عظمت کے خلاف تھا، تو وہ واجب القتل ٹھہرتا، ہم تو اس کی گردن مار دیتے، میں نے تو صرف اس کو تماچا لگایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب یہ آپ کو تماچا لگائے گا، یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا، ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو، یہ معاف کر دے اور بات ہے، اگر یہ معاف نہ کرے تو پھر ہم اسلام کے قانون کے پابند ہیں،
غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے، امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ یہاں کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں چلے گی۔ اس طرح کے غضب اور اس طرح کا جلال دکھانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں غریب و فقیر سب برابر ہیں، محمود و ایاز ایک صف میں ہوں گے۔ بادشاہ پریشان کہ یہاں تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں مل رہا، آتے تو ہیں پروٹوکول کے لیے وہ لوگ۔ تو اس نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا سوچ لو۔ سوچتے سوچتے نکل گیا، وہاں سے بھاگا، اپنے ملکوں کی طرف چلا گیا، اور اپنے جو خاص علاقے تھے وہ چھوڑ کے کسی اور بادشاہ کے پاس جا کر پناہ لی، اور مرتد ہو گیا اور حالت کفر میں مرا۔ دیکھیں غریب فقیر آدمی کی اس نے توہین کی، اس بے ادبی کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مرتد ہوا، کافر ہو گیا۔ اسی لیے اسلام کی عظمت اپنے قلوب میں بٹھاؤ، اسلام کی عظمت اپنے قلوب میں بٹھاؤ۔ اسلام ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو نظر بد اگر کسی دشمن کی ہے، کسی حاسد کی ہے، اس کا علاج جو آج آپ کو بتا رہے ہیں، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنی بڑی شخصیت تھے، یہ کندیاں شریف جہاں کے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ کے تھے، بہت بڑے اللہ والے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر جب ان کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حیات تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ابا جان کچن میں داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت داخل ہوئے ہیں جب حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ اتنی کام کر رہے ہیں، اتنی کچن کے معاملات اور میرے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، کیوں؟ آپ تو ساری زندگی کچن میں داخل نہیں ہوئے، سارا وقت مطالعے میں صرف کرتے تھے، سارا وقت۔ اور مطالعہ بھی بڑا عجیب زندگی کا ایک زیور ہے مطالعہ، اہل علم کی شان ہے مطالعہ بھی کہتے ہیں، مطالعہ بھی کہتے ہیں، ہمارے جیسے ان پڑھ مطالعہ کہتے ہیں، لفظ مطالعہ ہے۔ تو حضرت اسی میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے میری مطالعاتی زندگی، اور اسی میں حضرت نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے۔ محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیا قیام اللیل کا، فرمایا کہ اگر کسی نوجوان کے ہاتھ میں یہ کتاب آ جائے تو یہ مرشد کامل کی بیعت سے بڑھ کر ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ فرمایا تو بچپن میں یہ میرے ہاتھ لگی تھی۔ جب شباب شروع ہو رہا ہو تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں، جس میں تہجد کے فضائل، قیام اللیل کے فضائل، راتوں کی عبادت کی برکات۔ تو بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا ہے؟ سرتاج اولیاء حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ایسے لوگ عنقا ہیں، وہ پرندے جو دور دور تک نظر نہیں آتے، عنقا پرندہ اس کو کہتے ہیں، جو نایاب ہو چکا ہے، کہیں کہیں ملتے ہیں۔ فرمایا یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو آج میں اسی لیے کچن میں داخل ہوا ہوں، ان کی خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ عمل اگر کوئی کرے تو نظر بد کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ یہ کون ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مقدمہ لڑنے آ رہے تھے بہاولپور، ریاست بہاولپور میں۔ حضرت اس موقع پہ حج پہ جا رہے تھے، سامان بندھا ہوا، تھیلے اور گٹھڑیاں ساتھ،
وہاں جب پہنچے بحری جہاز پہ جانا تھا تو اسی وقت حضرت نے فرمایا میرا سامان بحر نکال دو، میرے نانا کی عزت خطرے میں ہو اور میں جاؤں وہاں حج کے لیے، میں نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہاں سے چل کے آئے اور راستے میں جس تانگے پہ سوار تھے وہاں ایک اپنا انگریز افسر تھا، اس نے لیمپ جلایا اور حضرت کے چہرے پر جب نظر پڑی پیچھے کو ہٹا، کہا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا ہے کہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث وقت، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، محدث جلیل ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ سید ہیں؟ جی سید ہیں۔ کہا کہ یہ سید 1400 سال کے بعد اس قدر حسین کہ اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، پتہ نہیں وہ محمد الرسول اللہ کتنی حسین ہوں گے جو ان کے نانا ہیں۔ اسی وقت آگے بڑھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت وہاں پہنچے، بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ لڑا نانے کی عزت کا، ختم نبوت کا معاملہ تھا۔ وہیں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ارے مرزائیو، اگر دیکھنا چاہتے ہو یہاں سے کھڑے ہو کر میں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی قبر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پھر پوچھا بعد میں حضرت اتنی بڑا دعویٰ؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جب یہ بات میں نے کی ہے اور یہ چیلنج کیا کہ دیکھنا چاہو تو دکھا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول میرے سامنے تھا، جتنی دیر میں نے مناظرہ کیا ہے حضور کی توجہ میری طرف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے، عالم غیب اللہ نے منکشف کر دیا تھا۔ یہ ہے شان۔ وہی لکھتے ہیں 2 جملے نظر بد کو ختم کرنے کے، 3 مرتبہ ہلدی کی گرہوں پر پڑھ لو، 3 گرہیں ہوں، الاسلام حق والکفر باطل، اسلام حق ہے کفر باطل ہے۔ یہ پڑھ کے پھر انہی کو آگ میں ڈالو، دھونی دو، نظر بد کے مریض کو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دشمن سے بچنا ہے، اس سے مستور رہنا ہے، محفوظ رہنا ہے، جاتے ہوئے اس راستے سے گزرنا ہے جہاں دشمن ہے، تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنا حصار کر لیں، یا 7 مرتبہ پڑھیں، ضرورت پڑے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھیں یا 111 مرتبہ، آخری درجہ جاتے ہوئے ایمرجنسی صورت میں آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ اس طرح پھیر کے چلے جاؤ گے دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، اس کی آنکھوں سے غائب ہو جاؤ گے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گنجینہ اسرار میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، فرمایا یہ آیت مبارکہ اگر کسی نے پڑھ لی دشمن کے خلاف تصور کر کے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، تو فرمایا اس کا دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا، ہمیشہ مغلوب رہے گا۔ اس آیت میں حضرت فرماتے ہیں میں نے بڑا اثر دیکھا ہے، کمال کی تاثیر ہے دشمنوں کے معاملے میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ بھی جو دشمنوں سے تنگ ہیں، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک عجیب انداز سے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔